السلام علیکم دوستوں، انسائڈ میں معظم فخر میں خوش آمدید۔ پنجاب میں ہماری حکومت کو پرویز الہی نے نہیں چلنے دیا۔ عمران خان صاحب نے پرویز الہی کے بارے میں ایک نئی کہانی سنا دی اور پنجاب حکومت میں اپنے یعنی عثمان بزدار صاحب کی حکومت کو نقصان پہنچانے کا جو تمام تر کریڈٹ ہے وہ انہوں نے دے دیا پرویز الہی صاحب کو۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج بھی چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں بنانا چاہتے اور اسی لیے مختلف ہیلے بہانوں سے کام لیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو ہوا اور انفیکٹ جب وہ لاہور کا دورے پر آئے تھے اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ایک سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات کے بعد لاہور کے چند چنیدہ صحافیوں کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی اور ان ملاقاتوں میں ہمارے دوست ایک سینئر اینکر جناب جو حبیب اکرم صاحب وہ بھی موجود تھے۔ حبیب اکرم صاحب نے اس ملاقات کے بعد یعنی عمران خان صاحب سے ہونے والے اس انٹریکشن کے بعد آج کے روزنامہ دنیا میں اس ملاقات کا ایک طویل جو احوال ہے وہ تحریر فرمایا ہے اور اس احوال کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزوں کا انکشاف کیا۔ خاص طور پر میں ان کے اس جو ملاقات ہے اس میں سے جو 3 ایسپیکٹس ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات پرویز الہی صاحب کے بارے میں تھی کہ پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنانے کا فیصلہ کن حالات میں کیا گیا اور 2018 میں پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن جیتنے کے بعد اصل میں وزارت اعلیٰ کا امیدوار کون تھا۔ دوسرا پہلو ہے اس کا جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کا جو وجہ تنازع ہے انفیکٹ وہ کیا تھا، دونوں عمران خان صاحب سے کون سی چیز کا مطالبہ کر رہے تھے اور بعد میں مختلف لوگوں کے تعاون سے یا مختلف لوگوں کی طرف سے دباؤ ڈالنے پر عمران خان صاحب ان کو کون کون سی رعایتیں دینے پر مجبور ہوئے۔ اس انٹرویو کے اندر جو تیسرا امپورٹنٹ نقطہ میری نظر میں ہے وہ ان کا اس وقت کے حالات کے اوپر ان کا رد عمل ہے، کیونکہ وہ بہت سارے فیصلوں کی ذمہ داری خود لینے کے لیے بھی تیار نہیں اور اس وقت یعنی موجودہ حالات میں وہ ایک اتحادی حکومت کی سربراہی کرنے کو اپنے لیے ایک بہت بڑا غلط فیصلہ گردانتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ والا کام اگر میں نہ کرتا، میں اس وقت اپوزیشن میں بیٹھ جاتا تو آج یہ والے حالات نہ ہوتے، آج میری پوزیشن زیادہ اچھی ہوتی۔ خیر یہ تو وہ والا موقع ہے جو بعد از لڑائی بندے کو مارنا یاد آتا ہے، لیکن حقائق اس سے کچھ بہت زیادہ مختلف ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اصل میں پنجاب کے اندر عمران خان صاحب کا اصل میں وزارت اعلیٰ کا امیدوار کون سا تھا۔ ان سے جب عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے سوال پوچھا تو حبیب اکرم صاحب یہ فرماتے ہیں اپنے اس کالم میں کہ عمران خان صاحب کا اس سوال کے جواب میں یہ کہنا تھا کہ پنجاب میں ہمارے جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، جو اصل میں جس کو میں چیف منسٹر بنانا چاہتا تھا، وہ شاہ محمود قریشی صاحب تھے، لیکن شاہ محمود قریشی کو صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہروا دیا گیا۔ یہ لفظ اس کے اندر انہوں نے لکھے حبیب اکرم صاحب نے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہروا دیا گیا، جس کے بعد پنجاب اسمبلی میں کوئی ایک ایسا بندہ موجود نہیں تھا جس کے اوپر جو پی ٹی آئی کے تمام گروپس کا اتفاق ہو، لہٰذا یہ جو کرۂ فعال ہے یہ نکلا عثمان بزدار صاحب کے نام پر اور عثمان بزدار صاحب کے اوپر تمام گروپ جو ہے متفق ہونے کا یہ نواں سا بندہ ہے، اس کے کچھ اتنی زیادہ پولیٹیکل افیلیشنز نہیں ہوں گی، آرام سکون سے یہ اپنا کام بھی کرے گا، اپنا سائڈ پہ بیٹھ کے دہی سے روٹی کھاتا رہے گا، ہمارا کاروبار بھی چلتا رہے گا۔ لیکن اس نقطے پر کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں کہ جس وقت شاہ محمود قریشی صاحب صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہار گئے تھے، اگر آپ ان دنوں کے اخبارات اور ٹی وی چینلز کی پرانی فوٹیجز نکال کے دیکھیں تو اس وقت بھی شاہ محمود قریشی صاحب کسی بھی حلقے سے دوبارہ صوبائی اسمبلی کا ضمنی الیکشن لڑنے کے لیے آمادہ تھے اور اس وقت جو جنوبی پنجاب ہے وہاں سے بھی بہت ساری سیٹیں خالی ہوئی تھیں جہاں پر ضمنی الیکشن ہوئے تھے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمنی اگر اتنا ہی زیادہ ان کو اس بات کا امکان تھا عمران خان صاحب کو، تو آئین کے اندر اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ آپ کسی شخص کو چیف منسٹر بنا دیں، وہ بعد میں بھی انتخاب لڑ کے جو ہے وہ اپنے عہدے پر ریٹین رہ سکتے ہیں، جیسے ابھی مفتاح اسماعیل صاحب کو بنایا گیا ہے وزیر خزانہ۔ اس سے پہلے شوکت عزیز صاحب تھے، ان کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، اس وقت وہ کسی حلقے سے رکن اسمبلی نہیں تھے اور بعد میں ان کو اٹک والی جو سیٹ ہے میجر طاہر صادق صاحب جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت مسلم لیگ کاف میں ہوتے تھے، ان کی سیٹ سے شوکت عزیز صاحب کو جو الیکشن جتوایا گیا تھا اور اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا۔ یہ تو ایک سمپل سا فارمولہ تھا۔ عمران خان صاحب اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو چیف منسٹر بنانا چاہتے تھے تو شاہ محمود قریشی صاحب کو چیف منسٹر بناتے، بعد میں وہ الیکشن لڑ کے آ جاتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اصل میں جس وقت یہ انٹرویو ہو رہا تھا
اس کمرے میں یہ جو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے شاہ محمود قریشی۔ اب شاہ محمود قریشی چونکہ اس وقت مشکل حالات میں عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور وہ سامنے بھی بیٹھے ہوئے تھے، اب عمران خان صاحب کس طرح کہہ سکتے تھے کہ میں شاہ محمود قریشی کو چیف منسٹر نہیں بنانا چاہتا تھا، میں فواد چودھری کو چیف منسٹر بنانا چاہتا تھا، میں راجہ یاسر ہمایوں کو چیف منسٹر بنانا چاہتا تھا، میں ہاشم جوان بخت کو چیف منسٹر بنانا چاہتا تھا۔ اس قسم کی بات تو وہ نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اس کے بعد بھی جب ایک مرتبہ اس بات کا چرچا ہوا تھا کہ جناب عثمان بزدار صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے، تو اس وقت بھی کسی اور بندے کا نام سامنے نہیں آیا تھا، نہ علیم خان کا نام سامنے آیا تھا، نہ کسی اور بندے کا نام سامنے آیا تھا۔ اس وقت حسنین جہانیہ گردیزی صاحب کا نام سامنے آیا تھا کہ یہ اب ان کو چینج کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جب چیف منسٹر کی تبدیلی کے حوالے سے بہت ہی زیادہ باتیں چل رہی تھیں، تو اس وقت راجہ بشارت صاحب جو پہلے مسلم لیگ کاف میں تھے، بعد میں آ گئے پاکستان تحریک انصاف میں، تو راجہ بشارت صاحب کے سر پہ یہ کرۂ فعال نکلنے لگا تھا، لیکن ان کے لیے یہ شرط عائد کر دی گئی تھی پہلے آپ چودھریوں سے اس بارے میں بات کریں، ان سے حمایت لیں، اگر وہ آپ کی حمایت کر دیں گے تب ہم آپ کو چیف منسٹر بنا دیں گے۔ لیکن اس انٹرویو میں عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں شاہ محمود قریشی صاحب کو چیف منسٹر بنانا چاہتا تھا۔ پھر بعد میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی ابھی عمران خان صاحب کے خلاف، تو اس وقت بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ میں چودھری پرویز الہی کو چیف منسٹر کے طور پر کنسیڈر نہیں کر رہا تھا، میں کنسیڈر کر رہا تھا علیم خان صاحب کو ایز چیف منسٹر آف پنجاب، اور جس وقت ان کو اس عہدے کے بارے میں، اس معاملے کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے فون کرنے کی طرف ہم جا رہے تھے کہ ان کو اسلام آباد بلائیں اور ان سے رابطہ کریں، ان کو اس بات کی آفر کریں کہ آپ کو چیف منسٹر بنایا جا رہا ہے، تو اسی وقت ٹیلی ویژن پر یہ خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ علیم خان صاحب نے حمزہ شہباز صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ جو پہلو عمران خان صاحب بتا رہے ہیں اس کے اندر بھی تھوڑا سا ان فیکٹس کو بھی تھوڑا سا ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم جو علیم خان صاحب ہیں یہ بہت بعد میں اس سین کے اندر انٹر ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو جہانگیر ترین کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی مسلم لیگ نون کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب علیم خان صاحب نے اختلاف کیا تھا تو اس سے پہلے وہ آئے تھے ترین گروپ کے پاس، اور انہوں نے آ کے کہا تھا کہ میں ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اس اعلان کے بعد وہ واپس چلے گئے تھے اسلام آباد، اور پھر بلکہ یہیں پہ موجود تھے کہ عمران اسماعیل صاحب کی ڈیوٹی لگی تھی کہ وہ جائیں اور جا کر علیم خان صاحب کو منائیں، اور اس وقت علیم خان گروپ کا یہ کہنا تھا کہ چیف منسٹر علیم خان صاحب ہوں گے، اور عمران اسماعیل صاحب آ کے ان سے ملاقات کر کے گئے تھے۔ پھر علیم خان صاحب گئے اسلام آباد، عمران اسماعیل صاحب بھی اسلام آباد تھے، اور وہاں پر کوشش کی گئی علیم خان صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرانے کی، اور اس وقت عمران خان صاحب نے عبدالعلیم خان صاحب کے اسلام آباد ہونے کے باوجود ملاقات نہیں کی تھی، جس کے بعد علیم خان صاحب لندن چلے گئے تھے، اور اس کے بعد واپس آ کر انہوں نے حمزہ شہباز کی حمایت کا اعلان کیا تھا، اور اس وقت تک بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا تھا۔ یہاں پر بھی عمران خان صاحب نے حقائق کو اپنے مطابق ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا حقائق کے ساتھ بنیادی طور پر کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے چودھری پرویز الہی کو چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ بنانے کے حوالے سے عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پرویز الہی کو امیدوار بنایا، اور اس کے لیے کچھ مشترکہ دوستوں نے ذمہ داری اٹھائی تھی، یعنی چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنوانے کے لیے عمران خان صاحب اور چودھری پرویز الہی کے کچھ مشترکہ دوستوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی تھی، اور وہ جو دوست تھے ان کا چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھائیوں والا تعلق تھا، لیکن ان بھائیوں نے عین وقت پر برادران یوسف کا کردار ادا کیا، اور چودھری پرویز الہی تنہا رہ گئے۔ یہ جو بات ہے یہ کالم کے اندر ایز اٹ از لکھی ہے، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس وقت عمران خان صاحب کے شاید ارد گرد موجود تھے، یا عمران خان صاحب چونکہ وزیر اعظم تھے ان کے کانٹیکٹ میں بھی تھے، اور یہ جو مشترکہ دوستوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے یہ یقینی طور پر کچھ سیاسی لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ غیر سیاسی لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے دعائے خیر کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کو، جب مسلم لیگ نون کے وفد نے ان کو جا کر چیف منسٹرشپ آفر کی تھی، وہاں پر مٹھائی بھی بٹی، وہاں پر دعائے خیر بھی ہوئی، پھر چودھری پرویز الہی صاحب بلاول ہاؤس گئے رات 2 بجے، وہاں پر جا کر انہوں نے آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی، ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن پھر کچھ واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ یہی جو مشترکہ دوست تھے جو عمران خان صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کے تھے، ان مشترکہ دوستوں کی طرف سے فون آیا چودھری پرویز الہی صاحب کو، اور چودھری پرویز الہی صاحب یہ جو شور شاٹ وزارت اعلیٰ تھی اس کو چھوڑ کر بنی گالہ پہنچ گئے اپنے صاحبزادے مونس الہی صاحب کے ساتھ، اور وہاں پر جا کر انہوں نے عمران خان صاحب کو
وزارت اعلیٰ کے لیے اپنا کینڈیڈیچر پیش کیا، جس کو عمران خان صاحب نے فوری طور پر قبول بھی کر لیا اور عثمان بزدار صاحب سے استعفیٰ بھی دلوا دیا۔ اب کون سے دوست چھوڑ کے چلے گئے، یہ بنیادی طور پر ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اور شاید یہ وہی دوست ہیں جنہوں نے بعد میں عمران خان صاحب کو بھی چھوڑ دیا تھا، اور پھر پرویز الہی صاحب کی طرح عمران خان صاحب بھی اس ریس سے نہ صرف باہر نکل گئے بلکہ شاید ابھی تک ہی اس ریس میں دوبارہ آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس انٹرویو کا تیسرا پہلو جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کے اختلافات ہیں۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب نے جو بتایا، حبیب اکرم صاحب کے مطابق اس سے اس بات کا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوٹ ان کوٹ کے اندر میں آپ کو جملے بتا رہا ہوں جو حبیب اکرم صاحب نے تحریر کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے یہ مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ان دونوں نے کچھ ایسا کیا جو دراصل بدعنوانی کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک کے بارے میں عمران خان صاحب کو یقین ہے کہ انہوں نے اپنے حکومتی اثر و رسوخ کو چینی کی قیمتیں اوپر نیچے کرنے کے لیے استعمال کیا، اور قیمتوں کے اس اتار چڑھاؤ یعنی اونچ نیچ سے انہوں نے اتنے پیسے کمائے جو ان کی آنے والی کئی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ دوسرے کے بارے میں یعنی علیم خان کے بارے میں وہ بڑے اعتماد سے ایک ایسی زمین کا ذکر کرتے ہیں جو اگر سرکاری قواعد و ضوابط کے مطابق ہی اگر اس کو حاصل کیا جائے تو اس کی مالیت تقریباً 200 ارب ہو سکتی ہے۔ چونکہ یہ زمین اصل میں سرکار کی ملکیت تھی اور قانونی طور پر بیچی یا خریدی نہیں جا سکتی تھی، مگر اس کا خریدار اسے ہر قیمت پر قانونی قرار دلوانا چاہتا تھا۔ یعنی عمران خان صاحب نے ان دونوں صاحبان کے اوپر اس بات کا الزام عائد کیا کہ جو چینی بحران ہے اس کے ذمہ دار ہیں جہانگیر ترین صاحب، اور چینی کی قیمتوں میں جو فلکچویشن ہوئی اسے جہانگیر ترین صاحب نے لمبے چوڑے پیسے بنائے، جبکہ علیم خان صاحب نے یہ زمین کی خریداری ہے اس کے اوپر اربوں روپے کا فائدہ اٹھایا، اور اس کے اوپر عمران خان صاحب خاموش رہے۔ انہوں نے بہت خاموشی کے ساتھ جہانگیر ترین کو پیسوں کے یعنی مجھے اور آپ کو لوٹتے دیکھا۔ انہوں نے بہت خاموشی کے ساتھ چینی کی قیمتوں میں اوپر نیچے ہوتے ہوئے ہماری جیبوں پر ڈاکہ ڈلتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے جہانگیر ترین کو فوری طور پر نشان عبرت بنانے کی بجائے شہزاد اکبر کے ذریعے وہ ایک شوگر کمیشن بنایا۔ شوگر کمیشن نے اپنی رپورٹ دی، شوگر کمیشن نے اپنی رپورٹ کے اندر بہت ساری ذمہ داریوں کو فکس کیا، لیکن ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا، بلکہ اس معاملے کو لٹکانے کے لیے فورنزک آڈٹ کی ایک بنیاد رکھی گئی کہ جناب یہ جو رپورٹ آئی ہے اب ہم اس کا کرائیں گے فورنزک آڈٹ، اور پھر وہ فورنزک آڈٹ کی رپورٹ آج تک منظر عام پر نہیں آ سکی کہ وہ فورنزک اصل میں تھا کیا۔ اور پھر اس کے بعد علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب دونوں کو نہ صرف رعایتیں دی گئیں بلکہ اس وقت جب ایف آئی اے نے جہانگیر ترین صاحب کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس کے نتیجے میں جہانگیر ترین گروپ بنا تھا، اور اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کی حقیقت میں کانپیں ٹانگ گئی تھیں، تو اس کے بعد جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کو خاصی رعایتیں ملی تھیں، اور ایف آئی اے نے ان کے خلاف جو ایف آئی آر درج کی تھی وہ واپس لے لی تھی۔ اور جہاں تک زمین کا تعلق ہے تو اگر وہ سرکار کی ملکیت تھی تو عمران خان صاحب اس وقت کسٹوڈین تھے، اس وقت وزیر اعظم تھے۔ پنجاب کی اگر وہ زمین تھی تو عثمان بزدار صاحب کسٹوڈین تھے۔ ذمہ داری پھر بھی عمران خان صاحب کے پاس آتی ہے کہ عمران خان صاحب نے صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ان دونوں کے جرائم، جن کو وہ جرائم آج کہہ رہے ہیں، اس سے صرف نظر کیا۔ تو کیا اب عمران خان صاحب کی ان کے اوپر اس طرح کی بات کرنے کی کوئی اخلاقی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ کیونکہ جس وقت آپ کے پاس اختیار تھا آپ نے ان دونوں چوروں کے خلاف، بقول آپ کے جو یہ چور ہیں ان کے خلاف آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اختیار آپ کے پاس ہے، لیکن اس وقت چونکہ آپ کو اقتدار کی کرسی کا لت لگ چکی تھی، آپ کو اس کا نشہ لاحق تھا، آپ اقتدار کی کرسی سے اترنے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا آپ نے کمپرومائز کیے۔ اور آج جو آپ ہائی مورل گراؤنڈز بتا رہے ہیں، جو آپ اپنے لیے سلیکٹ کر رہے ہیں، تو کاش اس وقت بھی اپنے اقتدار کو قربان کرتے ہوئے ان دونوں کے خلاف کارروائی کرتے، تو یقین جانیے اس وقت آپ حقیقی معنوں میں ہائی مورل گراؤنڈز پر ہوتے، لیکن نہ کل آپ ہائی مورل گراؤنڈز پہ تھے، نہ آپ آج ہائی مورل گراؤنڈز پر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے اتحادی حکومتوں کے بہت زیادہ نقصان ہیں۔ میں نے 3.5 سال اتحادی حکومتوں کی سربراہی کی ہے، اور اتحادی حکومتوں کی وجہ سے جو مسائل ہیں ان کو نہ پراپرلی ایڈریس کیا جا سکتا ہے، نہ ہی انہیں حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مثال دی، ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی ان کے منصوبوں پر پانی پھیر رہے تھے۔
یعنی جس وقت چودھری پرویز الہی صاحب ان کے اتحادی تھے، آج بھی اتحادی ہیں۔ الزام وہ لگا رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر ہم جو پروجیکٹس لانچ کر رہے تھے، جو پروجیکٹس ہم لانا چاہ رہے تھے، پرویز الہی ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے، اور آج اس سب سے بڑی رکاوٹ کو پنجاب کا چیف منسٹر بنانے کے لیے عمران خان صاحب کیا واقعی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں؟ اگر ہے تو پھر مجھے بہت زیادہ حیرت ہے۔ پھر ساتھ ان کا یہ کام ہے، وہ یہ عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی تھے جو ہمارے لیے بہت زیادہ ہرڈلز کریٹ کر رہے تھے، اور وفاق میں باقی دیگر اتحادی تھے، یعنی ایم کیو ایم تھا، بلوچستان عوامی پارٹی ہے، عوامی مسلم لیگ ہے، جی ڈی اے ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سب اتحادی ہمارے لیے مصیبتیں پیدا کر رہے تھے۔ اس بات کے اندر عمران خان صاحب نے ان تمام اتحادیوں کو بھی ایگزیمپٹ نہیں کیا جنہوں نے تحریک عدم اعتماد میں عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، چاہے وہ عوامی مسلم لیگ ہے، چاہے وہ جی ڈی اے ہے۔ عمران خان صاحب نے سب کو ایک ہی ہاتھ میں لیا اور ایک ہی ہاتھ میں پکڑ کے ان کو رگڑ دیا۔ اب وہ جو کسی کا ذکر کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو ہیں حبیب اکرم صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے کام ایسے تھے۔ حبیب اکرم صاحب کے جو کوٹ اینڈ کوٹ کے اندر یہ جو چند جملے ہیں، یہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا، یہ جو آپ بار بار نام لیے بغیر، کسی نے کہا دوست کام نہ آئے، کسی نے جھوٹ بولا، آپ آخر نام کیوں نہیں لیتے؟ ان کے چہرے پر، یعنی عمران خان کے چہرے پر ناراضی کا ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، اور ساتھ ہی ہنس کر کہا، میں اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں، میں نے سب کچھ جانتے بوجھتے بہت سے لوگوں کے جھوٹ برداشت کیے ہیں، میں اپنے ملک کے لیے اب بھی خاموش رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ بتایا، لیکن میری ہمت نہیں میں لکھ دوں یا بول دوں۔ یعنی عمران خان صاحب نے بہت ساری جو اپنی حکومت کی خامیاں یا کوتاہیاں ہیں ان کی ذمہ داری خود لینے سے انکار کر دیا، بلکہ یہ جو ذمہ داری ہے کچھ نہ کر سکنے کی، یہ ذمہ داری ڈال دی انہوں نے کسی پر، اور یہ کسی وہی ہے جس کے خلاف سوشل میڈیا پر عمران خان صاحب بہت زیادہ کیمپین چلا رہے ہیں۔ بلکہ کل جو مسجد نبوی میں واقعہ پیش آیا، اس کے بعد بھی اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ افراد یا میڈیا پرسنز کے ٹویٹر ہینڈل دیکھیں، تو وہاں پر آپ کو اس بات کی تکرار نظر آئے گی، جناب یہ دیکھیں وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یہ غلطی ہے آپ کی، مان جائیں کہ غلطی ہوگی اور اس غلطی کا تدارک کریں، یعنی الیکشن کرا دیں۔ وہ تمام لوگ جن کا ذکر عمران خان صاحب خود نہیں کر رہے، ان تمام افراد کے بارے میں اشارے عمران خان صاحب خود دے رہے ہیں۔ ان تمام افراد کے بارے میں یا اس شخصیت کے بارے میں جو نام وہ خود نہیں لے رہے، وہ نام بہت سارے لوگوں کے ذریعے دلوایا جا رہا ہے۔ جو نام وہ خود نہیں لے رہے، اس نام کے بارے میں سوشل میڈیا پر ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں۔ جو نام وہ خود نہیں لے رہے، اس نام کے بارے میں آج سب کو معلوم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایسا نام، یہ نام خود کیوں نہیں لے رہے؟ کیا اس نام کو لینے کے لیے انہیں کسی خاص وقت کا یا کسی اشارے کا انتظار ہے؟ کیونکہ جب تک وہ یہ نام نہیں لیں گے، اس وقت تک یہ گیم پوری کی پوری انفولڈ نہیں ہوگی، اور جب تک یہ گیم انفولڈ نہیں ہوگی، عمران خان صاحب کی ایک امید بندی رہے گی، اور وہ امید ہے اقتدار میں واپس آنے کی، اور عمران خان صاحب نام لیے بغیر اس امید کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ نام لینے کے بعد ان کے خیال میں شاید یہ امید ختم ہو جائے گی۔ میرا بھی یہ خیال ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔